السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں ضرورت پارٹ 2۔ نوری کی زندگی تھی اس لیے زندہ رہ گئی۔ اس واقعے کے بعد دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت اور شدید ہو گئی۔ اب ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے، اور امتحانات کے بعد ہی اس کے دعوے کی صداقت کو سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک صبح وہ اکھاڑے میں ورزش کر رہا تھا کہ 10 گز کے فاصلے پر سامنے والے مکان کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ وہاں ایک بے حد حسین عورت کھڑی ہوئی تھی۔ گورا گورا رنگ، کالی کالی آنکھیں، لمبے لمبے بال، اونچا پورا قد اور بھرا بھرا بدن دیکھ کر سمدو بیٹھک لگاتے لگاتے بیٹھ گیا۔ اپنے شاگرد سے پوچھا، یہ کون ہے رے؟ پہلے تو کبھی نظر نہیں آئی۔ استاد شہر والی لگتی ہے، کیسے جم کے دروازے پر کھڑی ہے، شرماتی بھی نہیں ہے۔ سمدو نے ادھر سے منہ پھیر کر کہا، آؤ زور لگائے۔ وہ اپنے 4 پٹھوں کے ساتھ اکھاڑے میں اتر گیا۔ زور آزمائی کا تماشا بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ ایک پہلوان کو اس کے شاگرد متحد ہو کر گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پہلوان مضبوط چٹان کی طرح جم کر شاگردوں کے داؤ پیچ سے بچتا ہے اور اپنے داؤ پیچ آزما کر انہیں گراتا یا دور پھینکتا رہتا ہے۔ سمدو نے زور آزمائی کے دوران دیکھا وہ شہر والی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اکھاڑے کی حد بندی تک آ گئی تھی، اور بڑی حیرت اور مسرت سے وہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک بار سمدو سے اس کی نظریں ٹکرائی، وہ فوراً ہی داؤ پیچ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسری بار نظریں ملتے ہی وہ مسکرائی۔ سمدو کے قدم اکھڑ گئے، شاگردوں نے اسے گرا دیا۔ وہ حسین عورت کے سامنے گرنے والی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی سنبھل کر ایسے داؤ استعمال کیے کہ شاگرد ادھر ادھر گرتے چلے گئے۔ وہ شہر والی خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ وہ سب زور آزمائی بھول کر اس کی تالیاں سننے لگے۔ گاؤں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی عورت نے پہلوانوں کی ٹولی پر آ کر اس طرح مسرت کا اظہار کیا ہو۔ وہ سمدو کو ایسے دیکھے جا رہی تھی جیسے وہاں اور کوئی چیز دیکھنے کو ہو ہی نہ۔ اس نے کہا، سوری، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سنا ہے اکھاڑے میں عورتوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ سب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار عورت کو دیکھ رہے ہوں۔ ان پہلوانوں نے آفات سے اور خصوصاً عورتوں سے بچ کر رہنے کے لیے اپنے گلے میں یا بازوؤں میں تعویذ باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی لنگوٹ اتارے بغیر اپنے اپنے لباس پہن لیے تاکہ ان کے کسرتی بدن کو نظر نہ لگے۔ اگر کوئی گاؤں کی عورت ادھر سے گزرتی تو وہ لوگ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتے، مگر شہر والی سے سبھی متاثر ہو گئے تھے۔ وہ بولی، میری وجہ سے تم لوگ اپنا اکھاڑا چھوڑ رہے ہو؟ ارے میں چلی جاتی ہوں، مگر پہلوان جی، میں اکیلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سمدو کے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اتنی حسین عورت، وہ بھی شہر والی، اس سے تنہائی میں پتہ نہیں کیا کہے گی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کتنی ہی حسین عورتوں کو دل میں بسانا چاہا تھا، مگر سب نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بولی، میں شہر کے ہنگاموں سے گھبرا کر یہاں آئی ہوں، کل واپس چلی جاؤں گی۔ یہ سامنے مکان والوں نے مجھے 2 دن کے لیے مہمان بنا کر رکھا ہے۔ ہم پڑھے لکھے شہر کے رہنے والے دل کی بات نہیں چھپاتے، میں بھی نہیں چھپاؤں گی۔ سچ بولنے میں شرم کیسی؟ تمہیں دیکھنے کے بعد میں یہاں سے جانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ سمدو کا منہ حیرانی سے کھل گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بولا، یہ سب آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نہیں، مجھے تم کہو۔ اچھا، مگر میں تو کالا ہوں، صورت بھی اچھی نہیں ہے، تم میرا مذاق تو نہیں اڑا رہی ہو؟ میں مذاق اڑانے والوں پر لعنت بھیجتی ہوں۔ بے شک تم کالے ہو، مگر عورت رنگ اور صورت نہیں دیکھتی ہے۔ یہ پہاڑ جیسا قد، چٹان جیسا سینہ، فولاد جیسے بازو، ہائے، ابھی تم ان پہلوانوں کو کیسے کیسے اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ ایسا طاقتور آدمی میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے دل کا حال وہ جانتی ہوگی۔ سمدو کے سینے میں اپنا دل الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محبت بھری باتوں کے جواب میں کس طرح محبت بھرے مکالمے ادا کرتے ہیں۔ وہ بولی، تعلیم یافتہ طبقے میں یہ دستور ہے کہ کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے منہ پر کہہ دیتے تھے۔ پھر وہ محبت کرنے والے ملتے رہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے رہیں، ایک دوسرے کو آزماتے رہیں۔ جب آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو پھر شادی ہو جاتی ہے۔ میں بھی کتنی نادان ہوں، یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے۔
میرا نام شازیہ ہے۔ میرا نام عبدالصمد خان ہے۔ لوگ مجھے سمدو کہتے ہیں۔ میں بھی سمدو ہی کہوں گی۔ ہائے کتنا پیارا نام ہے۔ تمہارا نام بھی بہت اچھا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی عورت کی تعریف کرتے ہوئے ہانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، میں تم سے ملنے تمہارے گھر آؤں؟ ہاں ضرور، مگر اماں کو سمجھانا ہوگا، وہ ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ میں سمجھا دوں گی، تمہاری اماں سے بولوں گی کہ اخبار میں تمہارا انٹرویو شائع کرانے آئی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پچھلے سال کشتی جیتنے پر اخبار میں میری ایک چھوٹی سی تصویر اور انٹرویو چھپا تھا، پھر تو اماں تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ اچھا میں جاتی ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ شازیہ نے قربان ہو جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ ایسے مٹک کر چل رہی تھی کہ سمدو کی نگاہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جم گئی تھی۔ اس نے شہر میں ایسی چال چلنے والیوں کو دیکھا تھا، مگر شازیہ تو گاؤں میں آ کر اس کے سینے پر قدم رکھ رکھ کر چل رہی تھی۔ سامنے والے مکان کے دروازے پر پہنچ کر اس نے سمدو کو پلٹ کر دیکھا، پھر اپنے سانسوں بھرے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہائے کے انداز میں سانس لی، پھر مکان کے اندر چلی گئی۔ سمدو کی تو کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پاؤں سے زمین سرک گئی ہو، آسمان مہربان ہو گیا ہو۔ اتنی بڑی خوش بختی کی تو وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شہر سے ایکسپورٹ ہو کر آنے والا سارا کا سارا شباب اس کی ملکیت ہونا چاہے گا۔ شازیہ کی مسکراہٹ، اس کی چال، اس کی ادائیں اور پیار بھری نگاہیں سب پہلوان کے لیے تھی۔ پہلوان یہ سوچ سوچ کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف تیزی سے جانے لگا۔ گھر 4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ نوری اسے یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی کہ اماں گھر پر نہیں ہے، حکیم صاحب کا بچہ مر گیا ہے، وہاں گئی ہوئی ہے۔ راستہ بالکل صاف ہے، لیکن سمدو گھر میں داخل ہوتے ہی اسے گرما گرم نظروں سے دیکھنا بھول گیا۔ اس نے ماں کو پوچھا۔ نوری نے اپنی دانست میں وہی خوشخبری سنائی۔ سمدو نے کہا، وہ نہ سہی، چل تو جلدی سے بستروں پر چادریں اور تکیے کے غلاف بدل دے، گھر کی ایک ایک چیز کو سلیقے سے رکھ دے، وہ آنے والی ہے۔ کون آنے والی ہے؟ وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سمدو نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے کہا، بحث نہ کر، جو کہتا ہوں جلدی جلدی کرتی جا۔ وہ جلدی جلدی احکام کی تعمیل کرنے لگی، سوچنے لگی، پتہ نہیں آج یہ کس دھن میں ہے۔ وہ بستر پر چادر بچھاتے ہوئے بولی، اماں 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی۔ وہ اس کے دل میں بھولی ہوئی خواہش یاد دلانا چاہتی تھی۔ سمدو نے کہا، ماں نہیں آئے گی تو ناشتہ اور لسی لا کر رکھ دینا۔ نوری نے پھر بات سے بات نکالی۔ ہاں لسی کی بات پر یاد آیا، اس روز تو نے دھوکے سے نشے والا دودھ پلا دیا تھا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آخر تو اماں کو وہ دودھ کیوں پلانا چاہتا تھا؟ یہ دوسرے سے چاہے جانے کی تمنا مار ڈالتی ہے۔ نوری کیسے کیسے بہانوں سے چاہت کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ حاکمانہ انداز میں اس سے کام کرا رہا تھا، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا۔ چلو ہاتھ نہ لگائے، مگر باتوں سے اور نگاہوں سے چھیڑ تو سکتا تھا۔ وہ تو چھیڑنا بھی بھول گیا تھا۔ بستر پر نئی چادر بچھانے کے بعد وہ شرماتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ خیال تھا کہ اب وہ چھیڑے گا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے سر پر جماتے ہوئے کہا، چل اٹھ یہاں سے، یہ تیرے لیے نہیں اس کے لیے بچھوایا ہے، وہ آ کر بیٹھے گی۔ نوری کے سر پر ایسا ہاتھ پڑا کہ تارے ناچنے لگے۔ سمدو نے اسے کھینچ کر بستر سے ہٹا دیا۔ وہ کراتے ہوئے بولی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس گھر میں بھلا اور کون آ کے بیٹھے گی؟ وہ شہر سے آئی ہے، ہمارے گھر آنے والی ہے، میرا انٹرویو لے گی، میری تصویر اخبار میں چھپے گی۔ ارے تو ایسے بولنا، جب وہ تیرے لیے اتنا کرے گی تو میں اس کی خوب خاطر کروں گی، مگر تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ کیا شہر والی کو دیکھ کے دل پھر گیا ہے تیرا؟ سمدو کے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ شازیہ نے ایسا جادو کیا تھا کہ نوری اتنی دیر سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اب نظر آئی تو ایک دم سے چڑیل لگ رہی تھی۔ کہاں شازیہ ہے؟ شازیہ کہاں؟ وہ کہاں چاندنی، کہاں کالی رات؟ وہ حیرانی سے سوچنے لگا کہ آخر کیا دیکھ کر وہ نوری کا دیوانہ بن گیا تھا۔ اس نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اس کی پہلوانی کی شہرت دور دور تک ہے، کتنی ہی حسین عورتیں اسے خواب میں پہلوانی کرتے دیکھتی ہوگی۔ کیسی حماقت ہوئی کہ سوچا نہ سمجھا، دیکھا نہ بھالا، اور ہڑبڑا کر اس کلوٹی پر عاشق ہو گیا۔ ماں اس وقت
موتے پر گئی ہوئی تھی۔ نوری جانتی تھی کہ سمدو اس کا دیوانہ ہے۔ اسے تنہائی میں اور دیوانہ بنانے کے لیے اس نے سنگار کیا تھا۔ بالوں میں سرسوں کا تیل لگا کر کنگھی چوٹی کی تھی۔ ذرا سا تیل دونوں ہتھیلیوں پر مل کر سیاہ چہرے پر بھی لگا لیا تھا تاکہ دھوپ میں چمکتی رہے۔ آنکھوں کا کاجل ایسا ہی تھا جیسے اندھیری رات کو سرما لگایا ہو۔ سمدو نے جھڑک کر کہا، چل بھاگ یہاں سے۔ وہ مرجھا گئی، فریادی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، میں ابھی سے تجھے سمجھا دیتا ہوں، جب وہ شہر والی آئے گی تو اس کمرے میں نہ آنا، نہیں تو وہ تجھے دیکھ کر ڈر جائے گی۔ نوری کو ایک بارگی یاد آیا کہ اس کی اپنی اماں کبھی اسے چڑیل کہتی تھی۔ آج 8 برس کے بعد سمدو نے بھی یہی کہا تھا کہ دوسرے اسے دیکھ کر ڈر جائیں گے، یعنی 8 برس میں وہ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی، اسے ذرا سا بھی حسن نہیں ملا تھا۔ کہتے ہیں محبت ہر شے کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سمدو اس کے وجود سے محبت کی اس خوبصورتی کو نوچ رہا تھا، نقاب اٹھا کر دکھا رہا تھا کہ وہ چڑیل ہے، چڑیل ہی رہے گی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی گئی، باورچی خانے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ سمدو بلائے گا تب بھی نہیں جائے گی، وہ چھیڑے گا تو ذرا بھی نہیں مسکرائے گی، اسے خوب خوب تڑپائے گی۔ ابھی تک وہ خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ ایسے پیارے لمحے اس کی زندگی میں پھر آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ جواب میں سمدو نے کچھ کہا۔ نوری کان لگا کر سن رہی تھی۔ سمدو کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ شہر والی کے آگے بچھا جا رہا ہے۔ نوری کے دل کو جیسے کوئی مٹھی میں لے کر متھنے لگا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ سمدو کے بلانے پر بھی نہیں جائے گی، مگر وہ بے اختیار اٹھ گئی۔ اس نے دماغ میں شبہات شور مچا رہے تھے کہ اگر وہ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے گی تو وہ آنے والی اس کی دنیا لوٹ کر لے جائے گی۔ شازیہ کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ سمدو ایک چھوٹی سی چوکی پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ شازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہاں بیٹھو، ساتھ بیٹھنے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے اسے پکڑا تھا۔ وہ تھر تھرانے لگا۔ شازیہ کے وجود میں ایسی چکناہٹ تھی کہ وہ پھسل کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت نوری وہاں پہنچ کر چیخ پڑی، یہ کیا بے حیائی ہے؟ سمدو ایک دم سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی گناہ کیا ہو۔ نوری کی آواز کوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں سمجھا ماں آئی ہے۔ پھر نوری کو دیکھ کر غصہ آ گیا۔ شازیہ نے جلتی پر تیل چھڑکنے کے لیے کہا، ہائے پہلوان جی، یہ چھپکلی تم پر رعب جما رہی ہے، کیا بیوی ہے یہ؟ سمدو نے دروازے پر پہنچ کر نوری کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا، یہ سالی میری کوئی نہیں ہے، ماں نے بچپن سے اسے پالا ہے، اب یہ میرا کھا کر مجھ پر ہی گھراتی ہے۔ وہ بال پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ حرام زادی، میں نے سمجھایا تھا کہ ہمارے بیچ میں نہ آنا، تو ہوتی کون ہے مجھے اس کے پاس بیٹھنے سے روکنے والی؟ اسے تڑا تڑ پٹائی شروع کر دی۔ وہ روتی رہی تھی اور بول رہی تھی، مجھے نہ مار، مجھے نہ مار، میں نے تجھے اپنی عزت دی ہے، میں خوبصورت نہ سہی مگر عزت تو ہر ایک کی خوبصورت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم سمدو، میرے پاس وہی ایک حسن تھا، اس کے بدلے مجھے پیار دے، مار نہ دے۔ مگر اس نے مار مار کر اس کی ہڈیاں چٹکا دی۔ جب وہ بے جان سی ہو کر فرش پر گر پڑی تو وہ اپنے کمرے میں شازیہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے تعریف کی، سمدو تم واقعی دلیر ہو۔ وہ بولا، میں نے مجبور ہو کر ایسا کیا ہے، نہیں تو عورت کو مارنا دلیری نہیں ہے۔ وہ بولی، یہی تو دلیری ہے، میں نے بڑے بڑے مرد دیکھے ہیں جو بڑے بڑے پہلوانوں کو تو چت کر دیتے ہیں مگر ان کی عورتیں انہیں پچھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ میری عورت نہیں ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ چلو اچھا ہوا کہ میں تمہاری شادی سے پہلے آ گئی، کیا تم مجھے پسند کرو گے؟ وہ سر جھکا کر شرماتے ہوئے بولا، اللہ قسم، میں ہمیشہ خواب میں تمہارے ہی جیسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا، آج میرا خواب سچ ہو گیا ہے۔ خواب کو سچا کرنے کے لیے بہت سی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، میں تمہارے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، اس سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گی۔ تمہیں پا کر تو میں سارے جہان میں خوش رہوں گی جیسے میں نے سارے جہاں کی دولت پائی ہے، مگر ایک بات ہے، پہلے ہم دونوں کو ہم مزاج بننا ہوگا، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی بن جاؤں گا۔ دیکھو، شادی سے پہلے 6 ماہ تم میرے ساتھ شہر میں رہو گے، میں تمہیں شہر والوں کے طور طریقے سکھاؤں گی، شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ اس مکان میں رہا کروں گی اور تمہاری ماں کی خدمت بھی کروں گی۔ ماں واپس آ گئی تھی اور دروازے پر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، بیٹا یہ کون ہے؟ وہ دونوں چونک پڑے۔ پھر سمدو نے کہا، اماں یہ شازیہ ہے، یہ تیری بہو بننے کے لیے تیار ہے۔ شازیہ نے سر پر آنچل رکھ کر سر کو جھکا کر سلام کیا۔ ماں نے اسے دعائیں دینے کے بعد کہا، بیٹی تم تو ہمارے خیال سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، کہاں سے آئی ہو؟
تمہارے ماں باپ کو شادی کی بات کرنے یہاں آنا چاہیے تھا۔ وہ بولی، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، میں ایک چھوٹے بھائی 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں، ہمارے بہت سے مکانات ہیں، ان سے اتنا کرایہ آتا ہے کہ ہم عیش و آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ ماں نے کہا، میں کسی دن تمہارے گھر آؤں گی۔ سمدو نے کہا، نہیں ماں، پہلے میں جاؤں گا، پھر تجھے بلاؤں گا۔ دوسرے کمرے میں نوری کی ہڈیاں دکھ رہی تھی، اپنی بے قدری اور توہین کے احساس سے دماغ سلگ رہا تھا۔ ماں بیٹے اور شہری دلہن کی باتیں کرنے کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ سمدو کی طوطا چشمی دیکھ رہی تھی، اب ماں کے رویے کو دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ سن کر اسے تسلی ہو رہی تھی کہ ماں نے صرف ٹالنے کے لیے شازیہ کا گھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اسے بہو بنانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ شازیہ شام تک وہاں بیٹھی ہنستی بولتی رہی، ماں بیٹے کو شہر کی دلچسپ باتیں سناتی رہی۔ دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا، ان میں سے کوئی دوسرے کمرے میں جھانکنے نہیں آیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ صبح سے کس حالت میں وہاں پڑی ہے۔ شام کو اندھیرا پھیلنے لگا تو شازیہ جانے لگی، ماں بیٹے اسے چھوڑنے مکان سے باہر آئے۔ شازیہ نے کہا، اماں، اگر میں پسند نہیں ہوں تو ابھی سے کہہ دو، میں تمہارا فیصلہ سن کر جانا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا، جوانوں کے سامنے بوڑھے کیا فیصلہ کریں گے؟ بس ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم نے آج ہی میرے بیٹے کو دیکھا اور آج ہی شادی کے لیے اسے پسند کر لیا۔ یہ زندگی بھر نبھائے جانے والا رشتہ ہے، پلک جھپکتے کیسے ہو سکتا ہے؟ شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اماں تم شہر نہیں جاتی ہو، فلمیں نہیں دیکھتی، دیکھو گی تو معلوم ہوگا کہ راستے میں لڑکا لڑکی ٹکراتے ہیں اور محبت ہو جاتی ہے، پھر دونوں مل کر گانا گاتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے۔ ماں نے حیرانی سے منہ کھول کر اس کی باتیں سنی۔ بیٹے نے بھی تائید کی کہ ایسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے، نہ ہوتا تو فلمیں ایسے نہ بنتی۔ تازہ ترین مثال شازیہ اور سمدو کی تھی، انہوں نے پہلی ہی ملاقات میں شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف 6 ماہ کا انتظار تھا، کیونکہ سمدو شہری دلہن سے ٹریننگ حاصل کرنے شہر جانے والا تھا۔ شازیہ صبح آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماں کو خیال آیا کہ مغرب کا وقت گزر چکا ہے اور نوری نے ابھی تک لائٹیں نہیں جلائی۔ اس نے نوری کو آواز دے کر خود ہی لائٹیں روشن کر دی۔ روشنی میں وہ فرش پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ماں نے کھانے کے لیے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ سمدو نے کہا، نخرے کرتی ہے سالی، شازیہ کے سامنے میری بے عزتی کر رہی تھی، میں پٹائی نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ نوری فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا وہ گوری چمڑی والی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دیکھ اماں، یہ پاگل ہو گئی ہے، کالی چمڑی رکھ کر شازیہ سے مقابلہ کر رہی ہے۔ اری، شازیہ کی کالی پرچھائی بھی تجھ سے خوبصورت ہوگی۔ کیا تو کل تک میرا دیوانہ نہیں تھا؟ وہ میری بھول تھی۔ کیا تو نے میری عزت سے نہیں کھیلا؟ سمدو ایک دم سے بوکھلا کر ماں کو دیکھنے لگا۔ ماں یہ سن کر چونک گئی تھی۔ اس نے غصے سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا تو نے منہ کالا کیا ہے؟ وہ سر جھکا کر بولا، وہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ نوری نے ہاتھ نچا کر کہا، اس شہر والی کے آنے کے بعد آج سے پہلے جو کچھ کیا سب بھول سے کیا۔ مجھ سے انکار ہے تو اماں کے دودھ سے بھی انکار کر دے۔ سمدو مارنے کے لیے آگے بڑھا، ماں درمیان میں آ گئی۔ اس نے نوری کی حمایت میں کہا، یہ ٹھیک بولتی ہے، تو نے اسے زخمی کیا ہے، یہ جتنا بولے اتنا ہی کم ہے، تو نے اس غریب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماں کی حمایت پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے پچکارتے ہوئے کہا، آنسو پوچھ لے، پہلے منہ ہاتھ دھو کر روٹی کھا لے، پھر میں انصاف کروں گی۔ اماں مجھے بھوک نہیں ہے، صرف تیرا انصاف چاہیے، پہلے میری بات مان لے۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر لے گئی، اسے منہ ہاتھ دھونے اور روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ جب وہ کھانے لگی تو وہ بیٹے کے پاس آئی اور بولا، میں صاف کہہ دیتا ہوں، شادی ہوگی تو شازیہ سے، نہیں تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ ماں نے آہستگی سے کہا، میں بھی ایسی گوری اور خوبصورت ناک نقشے والی بہو چاہتی ہوں، مگر نوری کو غصہ دکھانے سے کام نہیں چلے گا، تو اس کی عزت برباد کر چکا ہے۔ وہ بولا، کالی عزت کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے تو اسے پوچھ بھی لیا، باہر کوئی 2 کوڑی میں بھی اسے نہیں پوچھے گا۔ عزت کالی گوری نہیں ہوتی، ہر عورت کے لیے یہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ نوری نے یہی بات گاؤں والے کے سامنے کہہ دی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، پنچایت میں لوگ تجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور کر دیں گے، پھر شازیہ کو تو دلہن نہیں بنا سکے گا۔ سمدو پریشان ہو کر ماں کا منہ تکنے لگا۔ وہ بولی، تو اطمینان رکھ، میں نرمی سے اسے سمجھاؤں گی، تو گرمی نہ دکھانا ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ سمدو اپنے کمرے میں چلا گیا۔
بستر پر لیٹنے کے بعد اس جگہ کو سہلانے لگا جہاں دن کے وقت شازیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نوری برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پہاڑ جیسا محبوب چھن گیا تھا۔ گوری شازیہ نے کالی کے سینے پر ہاتھ ڈال کر کلیجہ باہر نکال لیا تھا اور اب وہ اندر سے خالی ہو کر برآمدے میں سوالی کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ بڑی دیر تک دونوں طرف خاموشی رہی۔ نوری سر اٹھائے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو تکتی رہی۔ اس کا چاند بہت دور ہو گیا تھا۔ ماں نے ہولے سے کھنکار کر کہا، جب تو یہاں آئی تو بہت چھوٹی تھی۔ میں نے ماں بن کر تجھے کلیجے سے لگایا، کبھی تیرے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کمی نہیں کی، تجھے ہمیشہ کچھ دیتی رہی ہوں، تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں۔ نوری کی نگاہیں چاند سے اتر کر زمین پر آ گئی، پھر ماں کے چہرے پر سوال بن کر تھم گئی۔ ماں نے کہا، میں اپنے بیٹے کی عزت مانگتی ہوں، تو اسے بدنام نہ کر۔ اماں، میں نے کب بدنام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو کر سکتی ہے۔ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، تیرے دامن پر دھبا لگ گیا، تو گاؤں والوں کو یہ دھبا دکھائے گی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اماں، ایسا تو میں کبھی کر ہی نہیں سکتی، میں نے بچپن سے اس گھر کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرام نہیں ہوں۔ پھر سب سے بری بات یہ کہ اکیلا سمدو قصوروار نہیں ہے، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ماں نے کہا، بیٹی تو بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار ہے۔ دنیا والے مرد کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں مگر عورت کی غلطی کو ڈھول بنا کر بجاتے رہتے ہیں۔ یہاں بدنامی کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں میرا حق چھینا جا رہا ہے، میں انصاف چاہتی ہوں۔ شاید تم یہ سوچتی ہو کہ میرے حق میں فیصلہ نہ ہوا تو میں ماں بیٹے کو بدنام کر دوں گی۔ نہیں، یہ خیال دل سے نکال دو، میں کبھی بدنام نہیں کروں گی۔ ہاں، اگر سمدو کے دل میں نہ رہی تو گھر میں بھی نہیں رہوں گی، یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ بیٹی، ایسا فیصلہ نہ کرنا، بے شک میں پہلے سمدو کی ماں ہوں مگر تیرے لیے بھی میرے دل میں درد ہوتا ہے۔ اماں، آج تو تمہیں ساز بن کر فیصلہ سنانا ہے کہ کیسی بہو پسند ہے۔ ماں کو ذرا دیر کے لیے چپ لگ گئی، وہ پھر ٹھہر ٹھہر کر بولی، جب تو یہاں نہیں آئی تھی تب سے ہم ماں بیٹے کتنی ہی گورے مکھڑے والی اور خوبصورت ناک نقشے والیوں کے یہاں رشتہ مانگنے گئے اور مایوس لوٹ کر آئے تھے۔ پھر سمدو تجھے اٹھا کر لے آیا۔ ہمارے پنڈ میں بجلی نہیں آئی، ہم لالٹین سے گزارا کر لیتے ہیں، اسی طرح سمدو تجھ سے گزارا کرنا چاہتا تھا۔ گزارا کرنا اور بات ہے مگر وہ تو میرا دیوانہ بن گیا تھا، اس لیے کہ بازار میں چیز ایک ہو تو اسی ایک چیز کو حاصل کرنے کی دیوانگی ہوتی ہے۔ پہلے کوئی تیرے مقابل نہ تھی، اس لیے وہ تیرا دیوانہ تھا۔ اب خوب سے خوب ترکی بات ہے اور شازیہ خوب ترین ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ماں نے کہا، ہاں تجھ سے گزارا ہو جاتا مگر جو لوگ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہیں وہ اچھی خوراک کا سپنا ضرور دیکھتے رہتے ہیں۔ میرا یہ برسوں کا سپنا ہے کہ بہو خوبصورت ہو اور میرے لیے خوبصورت پوتے پوتیاں پیدا کرے۔ دنیا کا ہر شخص اپنے آنگن میں خوبصورت پھول کھلانا چاہتا ہے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شازیہ پھول کھلانے آئے گی، اب وہ آ رہی ہے تو ہم خوش نصیبی کو ٹھکرانے کی حماقت نہیں کریں گے۔ ماں کا فیصلہ نوری کے منہ پر جوتے کی طرح لگا، اب کچھ کہنے سننے کے لیے نہیں رہ گیا تھا۔ ماں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لڑکا ڈھونڈوں گی، بہت ہی دھوم دھام سے تمہاری شادی بھی کروں گی، میں ایک حسین بہو اور خوبرو داماد لاؤں گی، آؤ اب سو جاؤ، آدھی رات گزر گئی ہے۔ ماں کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ نوری برآمدے میں اسی جگہ بیٹھی رہی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہاں سے اٹھ کر کہاں جانا ہے۔ جس گھر میں بیاہتا بننے سے پہلے سوکن آ رہی ہو وہاں وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ جس مرد کی آغوش میں کھیل چکی تھی وہاں کسی دوسری کو برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 1 بجے اس نے برآمدے سے اٹھ کر ماں کو دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ اس نے دوسرے کمرے میں جھانک کر دیکھا، سمدو بستر پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا چھت کو تک رہا تھا، کبھی کبھی مسکرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نوری کے من میں خوشی لہرائی کہ وہ اسے خیالوں میں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ دوسرے لمحے سمدو نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھتے ہی کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ نوری نے پوچھا، سمدو، کیا میرے ساتھ گزری ہوئی کوئی بات تجھے یاد نہیں آ رہی ہے؟ وہ چپ رہا۔ وہ بولی، میں نے تیرے پیار میں زہریلا دودھ پیا تھا سمدو۔ وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، خاموش پڑا رہا۔ اس نے ٹوٹے دل سے کہا، میں جا رہی ہوں، مجھے روک لے سمدو، نہیں تو میں کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گی۔ وہ دروازے سے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ میں جا رہی ہوں، تیرے پیار کی، تیری بے مروتی کی قسم، میں جا رہی ہوں۔ وہ دور ہوتی گئی۔
مکان کے باہر احاطہ میں آ کر اس نے انتظار کیا۔ جانے کیوں اتنی سرد مہری کے باوجود دل کہتا تھا کہ وہ آئے گا۔ وہ بھینسوں کے باڑے میں گئی، ایک ایک بھینس سے لپٹ لپٹ کر بولتی رہی، میں جا رہی ہوں، کیا اتنے برسوں میں کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ بھینسیں سمدو کی طرح چپ رہی۔ کوئی کتا ہوتا تو پیار سے کم از کم دم تو ہلاتا۔ تعجب ہے کہ آدمی آدمی کی طرح نہ سہی کتے کی طرح بھی پیار نہیں کر سکتا۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ ماں سو رہی تھی۔ سمدو شازیہ کے ساتھ خیالوں کی سیج پر عیش کر رہا تھا۔ کوئی اسے پوچھنے نہیں آیا۔ آخر وہ کمرے میں گئی، اپنا سوٹ کیس کھول کر 2 جوڑے کپڑے نکالے، روپیہ اٹھنی کر کے۔ اس نے اب تک 250 روپے جمع کیے تھے۔ نوٹوں کو اس نے چولی میں ٹھوسا، ریزگاری اور کپڑے ایک تھیلے میں رکھے، پھر وہ چپلیں پہن کر گھر سے باہر نکل گئی۔ لاری اڈے کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت سے بھاگ رہی ہے جب اس نے چڑیل بن کر اپنی ماں کو کھا لیا تھا اور اپنے آپ سے نفرت کرتے ہوئے دنیا سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ اب بھی اسے نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں رہ کر دنیا سے دور کیسے جا سکتی ہے۔ بس وہ بھاگنے کے انداز میں چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ لاری اڈے پر پہنچی تو ایک جگہ کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ چاروں طرف سے مردوں کی نگاہیں اسے گھور رہی تھی۔ گھر سے پہلی بار باہر آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں کچھ ہے، کچھ تو ہے، کچھ ہوتا ہے جب ہی لوگ بار بار دیکھتے ہیں۔ وہ بہت ساری نگاہوں سے بچنے کے لیے بس کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر لوگ بس کی کھڑکی کے پاس سے گزرنے لگے۔ وہ آتے جاتے ہوئے اسے دیکھتے تھے۔ کوئی کھانستا، کوئی کھنکارتا تھا، کوئی آہیں بھرتا جاتا تھا، کوئی گانے کے بہانے ٹھا کر کے سینے نال لگنے کا مشورہ دیتا تھا۔ نوری کو یہ بازاری حرکتیں بہت بری لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ سوچ رہی تھی، کاش سمدو یہاں ہوتا، میں اسے بتاتی کہ تو نے میری قدر نہیں کی، اب دیکھ دنیا والے مجھ پر کس طرح مر رہے ہیں۔ وہ حیران تھی کہ اس میں کیا خوبی ہے جسے سمدو نہ دیکھ سکا اور دنیا والے دیکھ رہے ہیں۔ وہ خوبصورت نہیں تھی مگر اس کی جوانی بھری ہوئی بندوق کی طرح تھی، ٹھائیں سے نگاہوں کو پکارتی تھی۔ لیکن اور بھی جوان عورتیں اپنے شوہروں اور عزیزوں کے ساتھ سفر کرنے آئی تھیں۔ ان عورتوں کو کوئی نہیں گھور رہا تھا، حالانکہ وہ نوری کے مقابلے میں حسین تھی۔ دیکھنے والوں کا سارا زور اس کے سیاہ حسن پر تھا۔ تب یہ انکشاف ہوا کہ وہ اکیلی تھی، اس لیے مرد اسے مال غنیمت سمجھ کر نگاہوں سے لوٹ رہے تھے۔ وہ ملبوس تھی مگر سمدو کے بغیر ایک ننگا گھر تھی، اور ایسے گھر پر کتنے ہی شریف بدماش شب خون مارنے کی طاق میں لگے رہتے ہیں۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی، اسے خود ہی اپنا محافظ بن کر رہنا تھا۔ بس چل پڑی؟ کنڈکٹر نے پوچھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ 10 کا نوٹ بڑھاتے ہوئے بولی، راول پنڈی۔ بی بی، یہ گڈی لاہور جا رہی ہے، چلو اتر جاؤ، استاد گڈی روکنا۔ وہ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے، میں لاہور جاؤں گی۔ کتنے ہی مسافر اسے دیکھنے لگے۔ وہ جوان تھی، اکیلی تھی، کبھی راول پنڈی اور کبھی لاہور جانے کی بات کر رہی تھی۔ اس طرح ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے اور اس کی کوئی خاص منزل نہیں ہے۔ کنڈکٹر نے پیسے واپس کرتے ہوئے کہا، کوئی گل نہیں، پیسے اپنے کول رکھو، میں تینوں لاہور تک پہنچا دیواں گا۔ ڈرائیور نے اندر والے عقب نما آئینے کا رخ بدل کر اس میں نوری کو دیکھا۔ اسی وقت نوری نے ادھر دیکھا تو ڈرائیور نے آنکھ مار دی۔ وہ ایک دم سے لرز اٹھی۔ گاؤں میں آج تک کسی نے ایسی گندی حرکت نہیں کی تھی۔ سمدو پہلوان سے سب ڈرتے تھے، اسے پہلوان کی جاگیر سمجھ کر دور ہی سے کترا جاتے تھے۔ اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا، اپنا مرد بھی کیا ہوتا ہے، اس کے آگے سارے مرد ہیج ہو جاتے ہیں۔ نوری نے ڈرائیور کو گھور کر دیکھا تو اس نے جلدی سے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کیا بہن سمجھ کر کرایہ چھوڑ رہا ہے؟ چل پکڑ یہ نوٹ اور باقی پیسے واپس کر۔ کنڈکٹر نے چپ چاپ کرایے کی رقم لی اور باقی روپے واپس کر دیے۔ گاڑی جب کچھ دور نکل گئی تو نوری نے بس کے اندر مسافروں کا جائزہ لیا۔ وہاں عورتیں زیادہ تھیں اور ان میں سے 10 عورتیں عیسائی راہبہ تھیں۔ ایک لمبی داڑھی والا پادری ان کے ساتھ تھا۔ نوری کے ساتھ ایک گورے رنگ کی بوڑھی راہبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تم اکیلی کدھر جاتی ہے؟ وہ سرد آہ بھر کے بولی، اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اور میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میں شہر جا کر محنت مزدوری کروں گی، پھر اپنا ٹھکانہ خود بناؤں گی۔ آسمانی باپ تم پر رحم کرے گا۔ جوان عورت ایک بچہ کا برابر ہوتی ہے۔ بچہ باپ کا انگلی پکڑ کے چلتا ہے، عورت اپنے آدمی کا انگلی پکڑ کے چلنے لگتی ہے۔
انگلی نہیں ہونے سے بچہ اور عورت دونوں گر جاتی ہے، تم ہمارا بات سمجھ نہیں سکتی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں مگر میں کیا کروں، مجھے سہارا دینے والی انگلی کوئی نہیں ہے۔ وہ نوری کا ہاتھ تھام کر بولی، ہم کو مدر بولو، ہم تم کو اپنے پاس رکھے گی، ہمارے پاس بہت عورت لوگ ہیں، مسیح کا بندگی میں سلیب کا سائے میں تم کو کھانا ملے گا، کپڑا ملے گا، عزت ملے گا، نہیں تو یہ دنیا تم کو فنش کر دے گا، ایک دم سے ختم کر دے گا۔ نوری نے ادھر ادھر بیٹھی ہوئی راہباؤں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، سمجھ گئی، ان عورتوں کو روٹی، کپڑے اور پناہ کی ضرورت نے تمہارے سائے میں پہنچا دیا ہے، تم انہیں عیسائی بنا کر رکھتی ہو، مگر میں مسلمان ہوں، اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ مدر نے کہا، پاکستان غریب ملک ہے، جدھر غریبی مارتا ہے ادھر ایمان کمزور ہوتا ہے، کتنا مسلمان لوگ عیسائی بنتا ہے، تم ہمارا ہاتھ پکڑو، خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ، مسیح اعظم ہمارا تمہارا نجات دہندہ ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، میرا ایمان کمزور نہیں ہے، مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، استغفر اللہ۔ اچھا نہیں کرے گا، مگر جب تم کو کوئی جگہ نہیں ملے گا تو کوئی بھی چرچ میں آ کے مدر میریا اور فادر بنجامن کا نام پوچھو، تم کو رہنے اور کھانے پینے کا جگہ مل جائے گا۔ وہ چپ رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، وہ گھر سے باہر نئی دنیا کی نئی صبح تھی اور وہ کسی نئی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مدر نے پھر اسے عیسائیت کی طرف مائل نہیں کیا مگر نصیحتیں کرتی رہی، دنیا کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی کہ لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں اور دوسروں کی عزت، جان اور ایمان سب چھین لیتے ہیں۔ جب وہ لڑتے لڑتے تھک جائے تو کسی بھی چرچ کے دروازے پر آ جائے، عیسائیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ لاہور کے لاری اڈے پہنچ کر وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ اس نے لاہور کی بہت سی باتیں سنی تھی اور اپنے تصور کے مطابق اسے دیکھا بھی تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لاہور اتنا بڑا شہر ہوگا، اتنے بڑے آسمان کو یہاں سے وہاں تک دیکھا جا سکتا ہے، اگر دیکھ بھی لیا تو یہ دل میں اتر جاتا ہے اور دور تک اپنی جڑیں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ گاؤں کی طرح کسی بھی گھر میں جا کر پناہ لے سکتی ہے، مگر وہاں کے اونچے اونچے مکانات سے رعب طاری ہوتا رہا۔ مدر عورتوں کی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی نوری کی پریشانی کا اندازہ کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ فادر سے باتیں کر رہی تھی۔ فادر اچھی اردو بول لیتا تھا، صرف لہجے سے اس کے انگریز ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ وہ نوری کے پاس آ کر بولا، بیٹی، کہیں اپنا ٹھکانہ بنانے تک ہمارے پاس رہو، پھر جب چاہو چلی جانا، ہمارے پاس رہ کر تم مسلمان ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر فادر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نوری کو وہ شفقت بہت اچھی لگی۔ سمدو کے پاس رہ کر اس نے اماں کی بدلتی ہوئی ممتا کو دیکھ لیا تھا، بچپن سے باپ کا پیار نہیں ملا تھا۔ فادر کی شفقت پا کر اس نے سوچا، آج نہیں تو کل روٹی اور رہائش کا انتظام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ کہیں بھی عزت آبرو سے رہنے کی جگہ ملے گی۔ عزت دارالایمان میں محفوظ رہ سکتی ہے یا پھر ان عیسائی عورتوں کے ساتھ بے خوف و خطرہ رہ سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ فادر اور مدر کی ٹیم کے ساتھ چلی گئی۔ مال روڈ کے پاس ایک چرچ کے پیچھے سلویشن آرمی مکتی فوج کے کوارٹر بنے ہوئے تھے، جہاں وہ راہب اور راہبائیں رہتے تھے۔ وہاں کا ماحول نہایت ہی پاکیزہ تھا، وہاں سب کنوارے رہتے تھے اور کتنے ہی کنوارے پن میں بوڑھے بھی ہو گئے تھے، مگر کوئی کسی کو میلی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہاں جنسی خواہش اور جنسی کج روی نام کو نہ تھی۔ نوری جیسی جوان عورت ایسے ماحول میں بے شک و شبہ محفوظ رہ سکتی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا نوری کے ساتھ۔ کیا وہ بھی عیسائی مذہب کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گی؟ کیا وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گی؟ کیا سمدو کبھی اسے اپنائے گا؟ کیا سمدو اور سمدو کی ماں اسے ڈھونڈتے ہوئے کبھی لاہور تک پہنچ پائیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔